اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں مجھے بلایا گیا. قصہ لمبا ہے، میں بہت مختصر کر کے سناتا ہوں. اس کے پہلے 3 دن کا اجلاس تھا. اس کے پہلے سیشن میں ہر مذہب کے نمائندے کو یہ کہا گیا، وہاں پوری دنیا کے مذاہب کے تمام بڑے بڑے نمائندوں کو بلایا گیا. میں تو بہت چھوٹا تھا. حیرت ہوئی مجھے جب مجھے وہاں سے دعوت نامہ ملا. بعد میں اس کی وجہ معلوم ہوئی کہ مجھے کیسے یاد کیا. میں تو بہت ہی معمولی سا طالب علم ہوں. ہمارے ملک میں بہت مشہور علماء موجود ہیں. وہاں پہلا جو سیشن تھا اس کا موضوع تھا کہ دنیا سے غربت کو کیسے دور کیا جائے. ہر مذہب کے نمائندے سے کہا گیا کہ 11 منٹ میں آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے اور غربت کو دنیا سے دور کرنے کی اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ترکیب بتانی ہے. یہ بھی دلچسپ بات تھی کہ دنیا کی غربت کو دور کرنے کا وقت دیا گیا تھا 11 منٹ. تو ہم لوگوں کو 11 منٹ میں دنیا کی غریبی کو دور کرنا تھا. میں نے جو گفتگو کی اس میں سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ میں نیا کوئی فارمولہ یا تجویز پیش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ایک پرانا بہت کامیاب ترین پوری انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب طریقہ غربت کو دور کرنے کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے نہ اسلام کا نام لیا، نہ قرآن اور رسول اللہ کا، نہ زکوٰۃ کا لفظ بولا، لیکن زکوٰۃ کے نظام کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا یا بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح اس سسٹم کے ذریعے سے دنیا کی سب سے غریب قوم کو پوری دنیا کی سب سے خوشحال قوم بنا دیا گیا. میں جب 10:30 منٹ میں اپنی تقریر کر کے ہٹا تو اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکریٹری جنرل مسٹر کوفی عنان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پہلی بار مسٹر نعمانی نے غربت کو دور کرنے کے ایک پریکٹیکل فارمولہ پیش کیا، لیکن یہ وقت کم تھا. انہوں نے حاضرین سے سارے نمائندوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مزید دوبارہ 11 منٹ کے لیے نعمانی صاحب کو ذہن دوں. میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ اسلام کا کمال ہے، میرا کمال نہیں. لوگوں نے کہا ضرور. میں دوبارہ پہنچا اور دوسری گفتگو میں نے پوری کھل کر اسلام کا، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کیے گئے تجربے کا، زکوٰۃ کے سسٹم کا اور زکوٰۃ کے فائدے کا قدر تفصیل سے 4-5 منٹ میں بیان کیا. اور ایک مثال پیش کی. میں نے کہا کہ مثال کے طور پر جس نیو یارک شہر میں، امریکہ کے شہر نیو یارک میں جہاں اقوام متحدہ کا مرکز ہے، وہاں اس وقت یہ اجلاس ہو رہا ہے. فرض کیجیے اس کی سالانہ آمدنی، نیو یارک کے شہریوں کی آمدنی سالانہ، اس کی جو بچت ہے وہ مان لیجیے $1 بلین ہے.
اگر ہم دنیا کا کوئی غریب ملک چنیں، اور میں نے مثال کے طور پر، یہ اللہ ہی کی طرف سے عجیب الہام تھا کہ میں نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ افریقہ کا ملک غانا وہ دنیا کے چند غریب ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ میں نے کہا کہ نیو یارک کی یہ آمدنی جو ہے سالانہ، اس کی بچت آمدنی نہیں، اس کا اگر 2.5%، 2.5% جو اتنے ملین ڈالر ہوتا ہے، اگر وہ غانا جیسے ملک میں تقسیم کیا جائے تو میرا کیلکولیشن یہ کہتا ہے کہ 7 سے 11-12 سال کے اندر غانا غریب ملکوں سے نکل کر خوشحال ملکوں میں آ جائے، ترقی پذیر ملکوں سے نکل کر ترقی یافتہ ملکوں میں آ جائے۔ تو بہترین سسٹم دنیا سے غربت کو دور کرنے کا زکوٰۃ کا نظام ہے، جو صحیح طریقے پر اس کو لاگو کیا جائے۔ جس طریقے پر آج زکوٰۃ کا نظام چل رہا ہے، قیامت تک اس سے مسلمانوں کی غربت دور نہیں ہو۔ میں سنانا یہ چاہتا تھا آپ کو کہ اس کے بعد جب دوپہر کا وقت آیا، دوپہر کے کھانے کا وقت آیا، سب مہمانوں کو کھانے کے ہال میں لے جایا گیا، تو میں کھانے کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ذمہ دار شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب آپ کو اپنی میز پر بلا رہے ہیں۔ تو جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس میز پر جس پر مجھ کو بٹھایا گیا، اس میں ہمارے بھارت کے وشو ہندو پریشد کے بڑے لیڈران تھے، گری راج کشور تھے، اوما بھارتی تھی، اور بھی دو چار تھے جن کے نام مجھے اس وقت شاید یاد نہیں آ رہے۔ میں جب اس میز پر پہنچا تو انہوں نے بڑے زوردار انداز سے مجھے میرا استقبال کیا اور یہ کہا کہ آج آپ نے بھارت کا نام روشن کر دیا۔ یہ تو نہیں کہہ سکے کہ اسلام کا نام روشن کر دیا۔ سچائی کو ماننے کی توفیق ہر آدمی کو نہیں ملتی۔ لیکن میں ابھی ان کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ مجھے بلا لیا گیا، میں ان سے معذرت کر کے وہاں چلا گیا۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے غانا کا نام لیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اور میری بیوی دونوں غانا کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات سن کر یہ میری وائف بیٹھی ہیں، یہ بہت جذباتی ہو گئی اور یہ غانا کی غربت دور کرنے کے لیے آپ سے الگ کوئی لمبی گفتگو کرنا چاہتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، بہت اچھا۔ وقت طے ہو گیا کہ ہوٹل کے فلاں کمرے میں تشریف لے آئیے، انشاءاللہ بات ہو۔ میں آپ کو ذرا ہنسی آئے گی، اس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا جہاں صرف ایک ہفتہ پہلے ہمارے وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی ٹھہرایا گیا۔ اللہ جانے یہ میرے گناہوں کی سزا تھی یا مغفرت کا انتظام تھا۔ وہاں ترکی کی ممبر پارلیمنٹ، ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ پورے حجاب میں، آمنہ بہن، وہ بھی وہاں کانفرنس میں شریک تھی۔ تو میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیے گا، کیونکہ سیکرٹری جنرل کی اہلیہ مکرمہ وہ آئیں گی تو ذرا مناسب ہے کہ آپ بھی آ جائیں۔ علماء ذرا سمجھیے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم
جو نہیں کر رہے کرنے کو سوچ بھی نہیں رہے. وہ آئیں اور مقررہ وقت پر پہنچی اور ہم نے تقریباً 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ان کو پورا سسٹم سمجھایا کہ ٹیکسیشن کا جو قانون ہے آپ کے ملک میں ٹیکس کا، وہ میں نے رات میں کمپیوٹر پر بیٹھ کر ان کے ملک کے ٹیکسیشن قانون کو پڑھ لیا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک میں ٹیکس کے قانون کو زکوٰۃ کے سسٹم کے تابع کر دیں، اسی کے ماتحت کر دیں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا ملک غربت سے نکلنے کی طرف چلنا شروع کر دیں گا. انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھیے اقوام متحدہ میں کیا پاس ہوگا اور کیا ہوگا یہ تو آپ لوگ جانیں. میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ مجھے گائیڈ کریں گے اور جس طرح آپ نے سمجھایا ہے اس طرح کے ڈیٹیل میں غانا کی پوری معاشی صورتحال اس کو سامنے رکھ کر اگر ٹیکسیشن کے قانون کو بہتر بنانے میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے تو میں وعدہ کرتی ہوں، کیونکہ میں غانا کی اکنامک منسٹر ہوں، وزیر معاشیات ہوں، تو میرے ہاتھ میں ہے یہ، میں اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرا لوں گا. میں نے کہا دیکھیے میں تو مدینے میں رہتا ہوں اور بہت مشکل ہوگا میرے لیے بار بار آنا جانا. میرا مشورہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے 2-3 علماء وہ آپ کے قریب ہیں، آپ ان کے قریب ہیں، آپ وہاں جا سکتی ہیں، وہ آپ کے یہاں آ سکتے ہیں. میں ان سے آپ کو کنیکٹ کروں گا، رابطہ کرا دوں گا، پھر وہ لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ بہت اجر عظیم دے ان علماء کو جو انہوں نے پوری ذمہ داری سنبھالی اور برابر وہ رابطہ رکھا اس خاتون نے بھی، یہاں تک کہ 1 سال یا 1.5 سال کی کوشش اور محنت کے بعد رمضان کی 27ویں شب کو کوفی عنان کی وائف کا میرے پاس مدینہ منورہ میں یہ میسج پیغام آیا کہ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بھاری اکثریت سے ٹیکس کے قانون کو تبدیل کر کے 100% زکوٰۃ کے نظام کو منظوری دے دی. اب آپ سوچئے علماء کی سطح بہت پست ہو گئی ہے. میں بہت گستاخی کر رہا ہوں، معاف کر دیجیے، بہت پست ہو گئی. ہم قوموں کی رہبری کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، ہم تو اپنے حقوق کی بھیک مانگتے رہتے ہیں. ہم تو اپنے حقوق کا پیالہ لیے گھوما کرتے ہیں، لوگوں سے اپنے حقوق مانگتے ہیں. ہماری جماعتیں بڑے بڑے اجلاس کرتی ہیں اور دلی کے بڑے بڑے میدان بھر دیتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ حقوق کا مطالبہ اور کچھ مشرک زعماء کو بلا کر بٹھانا، اور وہ ہم کو انسانیت سکھاتے ہیں، وہ ہم کو بھائی چارہ سکھاتے ہیں، وہ ہم کو قومی یکجہتی سکھاتے ہیں. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. مجھے بتاؤ علماء، کسی نبی نے کبھی سماج کو سدھارنے کے لیے کسی مشرک کو بلایا تھا؟ کبھی کسی مشرک سے کہا تھا کہ آؤ؟ ابو طالب جیسا شخص، اتنا شریف انسان، اللہ کے رسول کے چچا، جنہوں نے اس قدر مدد کی محمد رسول اللہ کی، مجھے ایک بار بتا دو کہ کبھی ابو طالب سے کہا حضور نے کہ بھئی آپ بھی کوئی نصیحت کر دیجئے کہ لوگ ظلم نہ کریں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے علماء کو؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری جماعتوں کو؟ ہم نے انگریزوں سے لڑائی ہمارے اکابر نے اس لیے نہیں لڑی تھی کہ ہم اپنے حقوق چاہتے تھے،
ہم انگریزوں سے لڑے اس لیے تھے ہمارے اکابر کہ ان کو ملک کے کمزور عوام کو حقوق دلوانے تھے، مزدوروں کو حقوق دلوانے تھے، کسانوں کو حقوق دلوانے تھے، دلتوں کو حقوق دلوانے تھے، او بی سیز کو حقوق دلوانے تھے۔ حقوق کی بھیک ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں مانگی۔ مجھے ایک جملہ بتا دو حضرت نانوتوی کا، مجھے ایک جملہ بتا دو حضرت گنگوہی کا، مجھے ایک جملہ بتا دو حافظ ضامی شہید کا، مجھے ایک جملہ بتا دو سید احمد شہید کا، مجھے ایک جملہ بتا دو حضرت شاہ اسماعیل شہید کا کہ انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہمارے حقوق ادا کریں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں سے چلے تھے ہم کہاں پہنچے؟ اور افسوس یہ ہے کہ احساس بھی ختم ہو گیا، بالکل احساس ختم ہو گیا۔ اسلام کی سمجھ، مجھے معاف کرنا اور نہ معاف کرنا چاہو تو نہ معاف کرنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام کی وہ سمجھ ہمارے علماء کے پاس ہے کہ ہم دنیا میں کسی بینک کے مینیجر کے سامنے کہہ سکیں کہ یہ سود انسانیت کے لیے مہلک ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے؟ اقوام متحدہ کی اس تقریر کے بعد ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر مسٹر کولن ٹرنر، ان کا میرے پاس میسج آیا۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ میری بات کو سننے والے ان لوگوں میں وہ بھی ہیں، وہاں تو مذہبی رہنماؤں کا جلسہ تھا، لیکن ورلڈ بینک، آپ ورلڈ بینک جانتے ہو نا؟ کیوں بھائی؟ اسٹیٹ بینک جانتے ہو گے؟ چھوٹی سی بینکیاں گلی میں کھلنے والے۔ ہمارے علماء تو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو زمین سے نیچے کی بات جانتے ہیں، آسمان سے اوپر کی بات جانتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں اور آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم بڑے جاہل لوگ۔ یہ شرم آنے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں؟ اسلام پر عمل زمین سے نیچے جا کر کرو گے، اسلام پر عمل جنت میں جا کر کرو گے، پھر حوروں کا مزہ کب لو گے؟ حوروں کے تذکرے پہ دیکھو کیسے مسکراہٹ آئی ہے۔ ماشاء اللہ، حوصلے بلند۔ گلین ٹرنر نے مجھے میسج بھیجا کہ I want to meet you، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت، ہماری ان کی ملاقات تھی۔ کہنے لگے جب ہر انسان کے مال میں سے یہ پرسہ نکلتا چلا جائے گا تو وہ خود غریب نہیں ہو جائے گا، دوسروں کی غریبی کو دور کرتے کرتے۔ بتائیے کیا جواب ہے؟ آپ کہیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، ختم بخاری کریں گے، اور بوتل میں پانی لے آؤ، پڑھ کے دیتے، اور بٹوے میں تعویذ لکھ کے دے دیجیے، وہ بٹوے میں رکھ لینا، پیسہ کبھی کبھی ہو۔ واہ رے علماء، واہ رے علماء، واہ رے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں نے گلین ٹرنر سے کہا کہ میں ایک بات آپ کو کہوں، دنیا میں مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کا سود سے کیا تعلق ہے میں سمجھاؤں آپ کو۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک فیکٹری اپنے کارخانے اور فیکٹری کے لیے، ایک فیکٹری کا مالک بینک سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیتا ہے، اور وہ قرضہ لے کر وہ کوئی سامان بناتا ہے۔ اب اس کو بینک کو قرضہ واپس کرنا ہے، واپس وہ 1 کروڑ ہی نہیں کرے گا بلکہ 1 کروڑ 15 لاکھ، 1 کروڑ 20 لاکھ کرے گا، 1 کروڑ 25 لاکھ کرے گا۔ یہ جو اضافی 15، 20، 25 لاکھ ہیں جب اپنی جیب سے ادا کرے گا، وہ ہر مال کی قیمت بڑھائے گا ہر سال، اور وہ قیمت میرے اور آپ کے جیب سے جائے گی، اور وہ قیمت جب میرے آپ سے جیب سے جائے گی تو وہ مال مہنگا ہوگا، اور ہر سال جب مہنگائی بڑھے گی تو غربت بڑھے گی کہ خوشحالی بڑھے گی؟
یہ سود پوری دنیا کے غریبوں کا ناسور ہے، یہ سود پوری دنیا کے پریشان حالوں کی بنیادی وجہ ہے۔ اور زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے نکالی جائے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آج نکالی جا رہی ہے۔ آج تو اول تو امت کے بہت کم مالدار صحیح زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور وہ جو نکالتے ہیں وہ بھی رمضان میں آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ جائیے اپنے اعتکاف کو چھوڑ کر، اپنی تراویح کو چھوڑ کر، اپنے ذکر و خلوت کے مہینے کو چھوڑ کر، اور آپ سڑکوں پر چکر لگائیے، سیٹھوں کے دروازے پر 1 2 3 بار جائیے، وہ ضرور ذلیل کر کے واپس کرے گا، کہے گا کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، اور اس کے بعد دوڑا دوڑا کر آپ کو کہے گا کہ بھائی 200 روپے کی رسید کاٹ دی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی استعمال امت میں اکثر و بیشتر نہیں ہو رہا، ورنہ زکوٰۃ مکمل انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ سیاسی نظام کو بدل دینے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ سماجی نظام کو بدل دینے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ غلاموں اور مظلوموں کو حکمراں اور انصاف دینے کی پوزیشن پر، اونچائی پر بٹھا دینے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم نے تماشا بنایا ہے زکوٰۃ؟ گلین ٹرنر ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر سے میں نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں پوری دنیا کی غربت کے، آپ دنیا کی مہنگائی کے ذمہ دار۔ یہ سودی نظام ہر غریب کو غریب تر کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا نظام ہر غریب کو امیر بناتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا اصل نظام کیا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام گورنروں کے نام سرکاری حکم نامہ جاری کیا تھا، اذا اعطیتم فاغنوا، جب بھی زکوٰۃ نکالو تو اتنی زکوٰۃ دیا کرو کہ جس کو تم دے رہے ہو وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ ہمارا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ نسل در نسل وہ زکوٰۃ ہی پلتا رہے گا، وہ زکوٰۃ ہی کھاتا رہے گا۔ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، یہ بات میں نے اس کی مثال کے طور پر پیش کی۔ ہم تو مسلک کو سمجھنے میں لگے ہیں، ہم اسلام کو سمجھنے میں نہیں لگے۔ خدا کے بندو علماء، یہ مسلکی بحثیں وقتی طور پر ہمارے اکابر اساتذہ نے شروع کی تھی۔ یہ قطعاً مدارس کا مقصد نہیں ہے، مدارس کا مقصد رد شافعیت نہیں ہے، مدارس کا مقصد رد فقہ مالکی نہیں ہے، مدارس کا مقصد رد فقہ حنبلی نہیں ہے، مدارس کا مقصد رد شرک و کفر ہے، مدارس کا مقصد طاغوت کا مقابلہ ہے، مدارس کا مقصد ظالمانہ نظام سے ملک کے ایک ایک کسان کو چھٹکارا دلانا ہے، مزدوروں کو چھٹکارا دلانا ہے، دلتوں اور اوبیسی کو چھٹکارا دلانا ہے، عورتوں کو چھٹکارا دلانا ہے۔ یہ ہے مقصد مدارس کا۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ۔ ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہم مدارس کے اصل مقصد کو بھول چکے۔ ہم نے مدرسوں کو عرش کی بلندی سے لے کر فرش کی پستی پر لا کر ڈال دیا، اپنی عافیت پسندی کی وجہ سے، اپنے خوف کی وجہ سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے، اپنی مصلحت پسندی کی وجہ سے۔ بار بار نام لیا جاتا ہے حکمت اور مصلحت کا، حکمت اور مصلحت، حکمت اور مصلحت۔ عجیب و غریب بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ نے حکمت اور مصلحت کا سبق نہیں پڑھا تھا؟ کیوں گئے جیل میں وہ؟ اور جیل میں ایئر کنڈیشن میں نہیں رہے، سارے جرائم کے قیدیوں کو جو کوڑے مارے جاتے تھے وہ بدن پر مارے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے مارے گئے۔ حکمت المصلحت کے سبق انہوں نے نہیں پڑھا تھا جو ہم نے پڑھا۔
ہم تو ان ظالم حکمرانوں کے سامنے بار بار جا کر ان سے بھیک مانگتے ہیں. شرم کے بغیر ہم بے غیرت ہو گئے، ہم بے حمیت ہو گئے، ہمارا احساس مر گیا.